اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مختلف موضوعات پر، خصوصاً روزے سے متعلق موضوعات پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو ہم سے قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے کو اس طرح رکھ سکیں جو روزہ رکھنے کا حق ہے، عبادتوں کو اس طرح انجام دے سکیں جو عبادتوں کو انجام دینے کا حق ہے۔ ہماری بحث مفطرات میں چل رہی تھی، اور تقریباً وہ تمام 9 مفطرات جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دی ہے، ان کی تفصیلات کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آج کی اس قسط میں کچھ مکروہات کو، یا وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں انجام دینا، ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ بزرگ حضرات اس سے واقف ہیں، لیکن اپنے جوانوں کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں، جب کوئی چیز مکروہ ہوتی ہے عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، تو جو عبادتیں ہماری ہیں اس میں اگر کوئی حکم مکروہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ثواب کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فلاں کام کرنا مکروہ ہے، یعنی جو عبادت آپ کر رہے ہیں وہ اس عبادت میں خلل نہیں پڑے گا، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کچھ چیزیں مکروہ ہیں تو اگر ان کو آپ نہیں کریں گے تو آپ کے روزے کے ثواب کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگر انجام دیں گے تو اس کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن خود روزہ اپنے آپ میں باطل نہیں ہوگا، روزہ صحیح رہے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ آپ کو 100 حسنات دینا چاہ رہا تھا اس روزے کے لیے، یہ اس کام کے انجام دینے کے نتیجے میں شاید 90 ملیں، شاید 95 ملیں، شاید 80 ملیں، اس طرح سے، اور مکروہ کا انجام دینے کے نتیجے میں روزہ باطل بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو، یہ تو پہلا حکم ہے مکروہ کو سمجھ لینے کی۔ اب کیا چیزیں مکروہ ہیں روزے کی حالت میں؟ سب سے پہلی چیز جو علماء بیان کرتے ہیں، عمر جعلی قدر نے بھی اپنے رسالہ عملیہ میں اس کو پہلی چیز قرار دیا، وہ آنکھوں میں دوا ڈالنا۔ یعنی اگر کوئی روزے دار آنکھ میں دوا ڈالے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ کام صرف مکروہ ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے، یا ڈاکٹر نے اس کو دوا پرسکرائب کی ہوئی ہے، اس کو ہر دن میں 2 بار دوا ڈالنی ہے، تو ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ اس کو دوا روزے کی حالت میں ڈالنی ہے، تو ایسے میں وہ دوا ڈال سکتا ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ یعنی اگر اس کی آنکھ میں دوا ڈالی جا رہی ہے اور وہ روزے سے ہے تو روزہ کی حالت میں یہ کام صرف مکروہ ہے، یعنی اگر انجام دیں گے تو روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن خود روزہ اپنے آپ میں صحیح رہے گا، اس پہ کوئی حکم نہیں آئے گا، نہ قضا، نہ کفارہ، نہ کسی طرح کا کوئی مسئلہ۔ صرف یہ ہے کہ اس کام کو انجام نہ دے تو اچھا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، مثال کے طور پر یہ دوا ڈالنی ہی ہے اس کو، تو وہ دوا ڈال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی آنکھوں میں دوا کا ڈالنا۔ دوسری چیز کا تعلق بھی آنکھ سے ہے، وہ ہے سرما لگانا۔ اب تو بہت کم لوگ سرما لگاتے ہیں، لیکن حکم شرعی ہے کو بیان کرنے میں کوئی قدر نہیں۔ سرما لگانا اپنے آپ میں بہت اچھی چیز ہے، آنکھوں کے لیے بہت سے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں، پرانے لوگ عام طور سے سرما لگاتے تھے، لیکن اب عام طور سے نہیں لگایا جاتا ہے، اگر لگاتی ہیں تو ہماری خواتین لگاتی ہیں، مرد بہت ہی کم سرما لگاتے ہیں۔ لیکن اگر سرما لگا لے کوئی انسان اس صورت میں جب اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہو تب مکروہ ہے، یعنی اگر ذائقہ نہ پہنچ رہا تو اس کی کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر سرما لگانے میں اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ رہا ہے تو مکروہ ہے، اگر نہیں پہنچ رہا تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ اولاً مکروہ ہے، یعنی اگر آپ نے لگایا تو آپ کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ روزے میں اجتناب کریں، نہ لگائے، مگر یہ کہ بہت ضروری کوئی وجہ ہو جائے، یا جس طرح بہت سے لوگ دوا ڈالتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ سرما لگاتے ہیں، تو اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہر وہ کام جس سے انسان کے بدن میں کمزوری کا سبب بن جائے، یعنی وہ کام کمزوری کا سبب بنے، وہ کام مکروہ ہے روزے میں انجام دینا۔ جیسے خون نکالنا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ مثال کے طور پر فلاں صاحب نے روزے کی حالت میں خون دے کر کسی کی جان بچائی، بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ فقہ جعفریہ میں روزے کی حالت میں خون نکالنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا،
یہ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ کہ ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر ایک انسان کسی وجہ سے خون ڈونیٹ کرتا ہے جا کے حالت روزہ میں، تو اس نے صرف ایک مکروہ کام انجام دیا ہے. کہ نہیں کرتا تو اچھا ہوتا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی اگر کوئی انسان کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی وجہ سے خون دینے پہ مجبور ہوتا ہے تو جا کر دے سکتا ہے، اس کے روزے میں کوئی حکم نہیں آئے گا جب تک خون دے رہا ہے. ہاں اگر خون دینے کے بعد اسے کمزوری کا احساس ہو اور اس کے بعد وہ مجبور ہو جائے کہ کچھ کھائے یا پیے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کے حکام دوسرے ہو جائیں گے. لیکن خود صرف خون دینے سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لہٰذا انسان اسی طرح توجہ کرے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے جان بچانے کے لیے روزہ توڑ دیا، خون دے دیا، تو یہ جملہ ہی غلط ہے. اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ بولنا ہی غلط ہے کہ خون دے دیا اور روزہ توڑ دیا بچانے کے لیے جان. نہیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. حالانکہ نہ دینا بہتر ہے، لیکن اب کسی کی جان بچانا واجب ہے. اس کی جان اگر آپ کے خون دینے سے بچ سکتی ہے تو بالکل دیجیے. حتیٰ جہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، واقعاً ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سر پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے، سر کے پانی میں جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہاں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا، آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے پانی میں کودنا پڑے اور سر پانی میں بے اختیار چلا جائے، تب بھی اس کی جان بچانا ضروری ہے. آپ کا روزہ باطل ہوگا، بعد میں روزہ قضا کریں گے، لیکن اس وقت جان بچانا واجب ہے. تو یہاں واجب ہے، لیکن اس مسئلے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اگر انسان خون دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں. ایک چیز رسالہ توضیح مسائل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی کی مثال میں ایک اور مثال علماء بیان کرتے ہیں، مرجع علی قدر نے بھی بیان کی ہے، وہ ہے حمام جانا. اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا یا نہانا مکروہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. حمام جانا ایک الگ چیز ہے اور نہانا ایک الگ چیز ہے. حمام پرانے زمانے میں بر صغیر میں عام طور سے نہیں ہے، رواج بھی شاید نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی شاید میں نے نہیں دیکھا کہیں ہو. یہ عرب میں، ایران میں آج بھی حمام ہیں، موجود ہیں، اور آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور استعمال بھی ہوتے ہیں، لوگ باقاعدہ جانتے ہیں. حمام پرانے زمانے میں ہر ایک کے گھر میں انتظام نہیں ہوتا پانی گرم کرنے کا، یا اصلاً بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس گھر ہی نہیں اتنے بڑے کہ اس میں وہ حمام کر سکیں. حمام ایک خاص قسم کی جگہ تھی جہاں پر گرم پانی، ٹھنڈا پانی، ہر طرح کے حوض موجود تھے، انسان جا کے نہا سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حمام جب انسان جاتا تھا تو اس کو باقاعدہ وہاں لوگ ہوتے تھے جو بدن کی مالش کرتے تھے اور بدن کو صحیح سے مالش کے ذریعے اور رگڑنے کے ذریعے اس کی صفائی کرتے تھے باقاعدہ بدن کی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ انسان گرم اور ٹھنڈے پانی اور اس طرح کی مالش اور تمام کثرت کرنے کے نتیجے میں بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا تھا، سو جاتا تھا حمام سے آ کے. لیکن جب وہ اٹھتا تھا تو بہت فریش ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بدن کی اچھی خاصی تھکن نکل جاتی تھی اور اس نیند کے نتیجے میں اس کو باقاعدہ دوبارہ انرجی مل جاتی تھی. آج بھی حمام ایران میں، عراق میں، عربستان میں موجود ہیں اور لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ جو خاص طریقہ ہے حمام جانے کا، جہاں مالش ہوتی ہے اور بدن کی صحیح سے انسان کو رگڑا جاتا ہے اور بدن کو دبایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ گرم اور ٹھنڈے پانی میں نہاتا ہے، یہ عمل خاص ہے، اس کو کہتے ہیں حمام جانا. نہ کہ غسل کرنا، نہ کہ نہانا ہم لوگ اپنے شاورز میں یا باتھ روم میں جو نہاتے ہیں، یہ مراد حمام جانا نہیں ہے. حمام وہ خاص طریقے کے جو حمامات ہوتے تھے جہاں جا کر انسان اس طرح سے بدن کو صاف کرتا تھا، اس کے بعد نہاتا تھا، یہ مکروہ ہے. خوب اگر یہ ہو بھی تب بھی مکروہ ہے، یعنی اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، صرف مکروہ ہے اس کام کو انجام دینا، کیونکہ اس سے بدن میں تھکاوٹ آتی ہے، کمزوری آتی ہے. ہاں نتیجے میں آدمی حمام کرنے کے بعد سو جاتا تھا اور پھر جب اٹھتا تو بہت فریش اٹھتا تھا، اس لیے لوگ کام انجام دیتے ہیں اور دیتے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس کو نہ کریں کہ یہ کمزوری کا سبب ہے اور روزے کے کراہت رکھتا ہے، یعنی روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا کہ بہت سے مسائل ہمارے یہاں صحیح سے اس لیے انٹرپریٹ نہیں ہو پائے کہ اصطلاحیں ہمیں نہیں معلوم. جیسے ہم نے حجامت کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا. حجامت ہمارے یہاں بال مونڈنے کو یا کاٹنے کو کہتے ہیں، عرب میں یا ایرانی لفظ میں، فارسی اور عربی میں حجامت ایک خاص قسم سے خون نکالنے کا طریقہ ہے جس کو کپنگ کہتے ہیں انگلش میں. یہ طریقہ
کہاں اور کہاں سر مونڈنا، دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر کسی نے لکھا کہ مثال کے طور پر حجامت کرانا مکروہ ہے روزے کی حالت میں، تو اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سر کے بال کٹوانا مکروہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، سر کے بال کٹوانا روزے کی حالت میں اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا انسان اگر انجام دیتا ہے، حمام جاتا ہے یا خون نکلواتا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا، یعنی اس کو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اصطلاحوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی اصطلاح اس طرح کی استعمال ہوئی ہے جو الگ الگ ملکوں میں الگ الگ معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو جانیے، سمجھنے والوں سے سمجھیے، تاکہ سمجھ جائیے کہ آپ کے علاقے میں جو یہ اصطلاح ہے اس کے لحاظ سے حکم ہو رہا ہے، یا جس نے حکم دیا ہے اس کے علاقے میں جو اصطلاح ہے اس کے لحاظ سے اس نے حکم دیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ناس لینا، یعنی ناک کے ذریعے سے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ حلق میں پہنچے گی تو پھر اس کے لیے استعمال نہیں ہے، لیکن اگر حلق تک نہ پہنچنے کا معلوم کہ حلق تک نہیں پہنچے گی تو مکروہ ہے ناس لینا۔ لہٰذا بہتر یہ کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے۔ اگر اسے علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تب تو بالکل ہی منع ہے، کیونکہ وہ مبتلات میں سے ہو جائے گی، لیکن اگر حلق تک پہنچنے کا علم نہ ہو تو پھر وہ مکروہ ہے اس کو لینا۔ ایک اور چیز جو مکروہ ہے اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے خوشبودار گھاس سونگھنا۔ کیا جملہ ہے؟ خوشبودار گھاس کا سونگھنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ یہ خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، یا خوشبودار پھول، پتے، اس طرح کی چیزیں، ان کو سونگھنا، استشمام کرنا، یعنی خود جا کر سونگھنا، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے۔ اولاً مکروہ ہے، یعنی اگر انجام دیا تو روزے کا ثواب کم ہوا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز میں کیا ہے؟ خوشبودار گھاس، یعنی نیچر کی چیزیں جو خوشبودار ہوتی ہیں، جیسے گلاب کا پھول آپ کے یہاں ہے، یا گھاس کوئی بہت اچھی لگی ہوئی ہے جس کے اندر سے خوشبو نکلتی ہو، اس کو سونگھنا یہ مکروہ ہے۔ سونگھنے کا مطلب یہ کہ جا کر خود استشمام کرنا، ایسے سونگھنا، یہ مکروہ ہے حالت روزہ۔ لیکن اگر آپ ایک باغ میں جا رہے ہیں جہاں بہت اچھی مہک اٹھ رہی ہے، وہاں جانا مکروہ نہیں ہے۔ یا خوشبو لگانا، یہ مکروہ نہیں ہے۔ خوشبو لگانا مکروہ نہیں ہے، بلکہ عین ثواب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان حالت نماز میں خوشبو لگائے، حتیٰ روزے میں بھی مستحب ہے کہ انسان خوشبو لگائے، اپنے آپ کو زینت دے، اپنے آپ کو سجائے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب آمادہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لباس میں، بہترین لباس میں صاف ستھرا پاکیزہ رکھے، خوشبو لگائے۔ خوشبو لگانا اپنے آپ میں مستحب عمل ہے۔ سونگھنا یعنی کوئی خوشبو موجود ہو، خصوصاً نیچرل خوشبوئیں جو درخت کی ہوتی ہیں یا گھاس کی ہوتی ہے یا پھول کی ہوتی ہے، یہ مکروہ ہے اس کو سونگھنا۔ لیکن اگر خوشبو آپ کے ناک تک پہنچ رہی ہے یا خوشبو آپ بدن پر لگا رہے ہیں تو یہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ خوشبودار گھاس کا سونگھنا، لیکن بدن پر خوشبو لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی نے اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، استعمال کر سکتے۔ یہیں پہ ہم یہ بھی عرض کرتے چلے کہ بہت سے لوگوں کو پرفیوم کے سلسلے میں پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر صاحب وہ الکوہولک ہوتا ہے۔ تمام مراجع نے اس کے اوپر اتفاقاً فتویٰ دیا ہوا ہے۔ مرجع علی قضرۃ اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا بھی فتویٰ اس میں واضح ہے کہ اس کے اندر جو اسپرٹ یا اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی حرمت ثابت نہیں ہے، لہٰذا اور نجاست بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اصطلاح میں ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال الکوہول جو اسپرٹ میں یا الکوہول جو پرفیومز میں استعمال ہوتا ہے وہ الکوہول نہیں ہے جو پینے کے لیے علیاذ باللہ استعمال ہوتا ہے، اور بالکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ وہ حرام اور نجس ہے، اس کے لیے فتویٰ کوئی حکم نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے۔ تو خوشبو کا سونگھنا، خوشبودار گھاس کا سونگھنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، یعنی اگر انسان انجام دیتا ہے تو اس کے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے، یعنی مثال کے طور پر پہلے زمانے میں حوض ہوتے تھے تو انسان کوئی خاتون جا کے اس حوض میں بیٹھ جائے، جو تشت ہوتے تھے بڑے، اس کے اندر پانی بھر کے بیٹھ جائے، یہ عورت کے لیے مکروہ ہے، یعنی مرد یہ کام انجام دے سکتا ہے لیکن عورت کے لیے کام مکروہ ہے۔ بدن پر جو لباس ہے اس کو گیلا کرنا، یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے، یعنی انسان گرمی بہت ہو رہی ہے، بدن پہ جو لباس پہنا ہے
اس کو گیلا کرے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، پانی گر گیا ہم پر، گیلا ہو گیا. بارش ہو رہی تھی، ہم پھر بھی سفر کرتے رہے، ہمارا لباس گیلا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر خود لباس کو جان بوجھ کر گیلا کیا جائے گرمی سے بچنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، تو حالت روزہ میں یہ کام انجام دینا مکروہ ہے. لیکن خود بخود ہو جائے، کہیں سے گزر رہے تھے، کہیں سے بارش کے وجہ سے یا پرنالے سے پانی گرنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی، اگر آپ کا لباس گیلا ہو گیا تو وہ مکروہ نہیں ہے. لیکن گیلا کرنا، خود سے طلب کرنا اور گیلا کرنا لباس کا حالت روزہ میں مکروہ ہے. دانت نکلوانا یا ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یہ بھی مکروہ ہے. آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں، آپ روزے کے بعد کا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن اگر دن میں ہی اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دانت نکلوا سکتے ہیں حالت روزہ میں. لیکن مکروہ ہے اس کام کو انجام دینا. یا ایسا ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون آ جائے گا، اس کام کو انجام دینا مکروہ. البتہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی چوٹ کھا گیا، گر پڑا، بے اختیار منہ سے خون آ گیا، وہ حکم الگ ہے، وہ کراہت بھی نہیں رہتا، انسان کے اختیار میں نہیں. یہ اختیار کے ساتھ ہے، یعنی انسان اختیار کے ساتھ ایسا کوئی کام انجام دے جس سے منہ سے خون نکلے تو یہ کام کرنا مکروہ ہے. بلا وجہ پانی یا پانی کی مثل کوئی چیز منہ میں ڈالنا. ایک دفعہ ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، بہترین کام ہے، وضو میں ہم کلی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا وجہ ہم بار بار جائیں حمام میں یا باتھ روم میں یا واش بیسن کے اوپر بار بار کلیاں کریں، یہ کام مکروہ ہے. یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالیں، کوئی اور پانی یا اس طرح کی کوئی اور چیز منہ میں ڈالنا، یہ بار بار یہ کام انجام دینا مکروہ ہے. لیکن وضو کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وضو میں ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، اس کام کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بار بار کلیاں کرنا یا منہ میں پانی یا قسم کی دوسری چیز لکوڈ کا منہ میں لینا، یہ مکروہ ہے، یعنی روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے. تل لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا. مسواک ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، ابھی بھی ملتی ہے ہندوستان اور بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان بر صغیر میں عام طور سے مسواک کی جگہ پر نیم کی لکڑی استعمال ہوتی ہے. لیکن عرب میں اور ایران میں مسواک مل جائیں گی، مسواک کے نام سے ہی وہ لکڑیاں آتی ہیں، سوکھی ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا تر کر دیں تو وہ برش کی طرح کام کرتی ہیں اور بہت سے فوائد بھی ہیں. اس کو انجام دینا چاہیے، مستحب ہے، نماز سے پہلے انجام دینا مستحب ہے. لیکن حالت روزہ میں تر کرنا اس لکڑی کو، اس سے مسواک کرنا، یہ مکروہ ہے. یعنی اگر انسان حالت روزہ میں یہ کام انجام دیتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. برش ایک الگ چیز ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں ٹوتھ برش، یہ بالکل الگ ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں اگر برش کرنے سے خون نکلنے کا ڈر ہو تو پھر کراہت پڑ جائے، کیونکہ خون نکالنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے. لہذا انسان اجتناب کر سکتا ہے، لیکن اگر کرتا ہے کوئی انسان یا اس کی عادت ہے کہ وہ برش کرتا ہے اٹھنے کے بعد یا روزہ کھولنے سے پہلے، تو اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اپنی زوجہ کے ساتھ خوش فعلی اس طرح سے کرنا کہ اس کو یقین ہو کہ منی باہر نہیں نکلے گی، وہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوگا، یہ کام مکروہ ہے. کیونکہ بہت ممکن ہے اس کام کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان اپنے حد سے بڑھ جائے اور روزہ اس کا باطل ہو جائے یا خراب ہو جائے. لہٰذا بوسہ دینا، اپنی زوجہ کو چومنا یا ایسا وہ کام کرنا جس سے اس کام کو مکروہ ہے. امید کرتے کہ خدا ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.